2700 آدمی شام کو کھانا کھاتے تھے اور 3 مہینے تک کوئی تفریق نہیں تھی، ہندو بھی کھاتا تھا، مسلمان بھی کھاتا تھا، اس لیے کہ مصیبت کا شکار ہیں۔ یہاں ہندو مسلمان کچھ نہیں ہے، ہم جہاں کام کرتے ہیں اسی طرح کام کرتے ہیں۔ ہمارا 1 مہینے میں 1,70,000 آدمی کھانا کھاتے تھے اور ہم برابر چلتے رہے۔ ہمارا کیا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ارے بھائی قوم اس ہاتھ سے دیتی ہے، اس ہاتھ سے ہم ختم کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں قوم کے اوپر۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے مزاج کے اندر ہمارے بزرگوں نے جو بنیاد رکھی ہے فرقہ پرستی نہیں ہے۔ ہم نہ خود فرقہ پرست ہیں نہ فرقہ پرستی کی تائید کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم ہر مصیبت کے وقت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا افسوس ہے کہ جو طاقتیں گدی پر بیٹھ کر کے حکومتوں کو چلاتی ہیں وہ اس بنیاد، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر طاقت فرقہ پرست ہے، لیکن اس خوف سے کہ کہیں اکثریت اور فرقہ پرست طاقتیں ناراض نہ ہو جائیں، اقلیت کی گردن کو دباتی ہیں، اس کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ اور یہ خدا کی طرف سے پھٹکار ہے کہ آج نہ اقلیت ساتھ دے رہی ہے نہ اکثریت ساتھ دے رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! کیا نعرہ تکبیر! مولانا ارشد مدنی! مولانا ارشد مدنی! جمعیت علماء ہند! میں یہ کہتا ہوں، جمعیت علماء ہند پہلے دن سے جب فسادات شروع ہوئے، اور سب سے پہلا فساد جبل پور کے اندر ہوا سن 57 کے اندر، اس وقت مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اس وقت سے جمعیت علماء ہند کہہ رہی ہے فرقے وارانہ فسادات کو روکنے کے لیے قانون بناؤ۔ کتنے دن؟ 50 سال سے زیادہ ہو گئے، تقریباً 55-57 سال گزر گئے۔ ارے بابا قانون بناؤ، مسلمانوں کے گھروں کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ نشان لگا لگا کر کے اگلے دن آ کر کے لوٹ لیا جاتا ہے، دکانوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور پوری انتظامیہ کھڑی رہتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے محلوں سے نکلتے ہیں تو پولیس گولی چلاتی ہے۔ بلوائی فرقہ پرست آگ لگا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائی 50,000 مسلمان برباد ہو گیا، لٹ گیا، لاکھوں لٹ گیا، شہید اور مرنے والوں کی تعداد 50,000 ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بابا ملک میں حکومت ہے نہیں ہے، یہی جمہوریت اور سیکولرزم ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت ہے، ہمارے تعلقات ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سی بنیاد ہے کہ انسداد فساد بل نہیں آتا؟ کون کہہ سکتا ہے، کون عذر پیش کر سکتا ہے؟ بتائیے۔ ارے اگر آج یہ صورت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اکثریت نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ ملک کی آزادی کے بعد کتنے ٹرم ایسے گزرے جن میں تنہا ملک کے اوپر ایک ہی حکومت کاروبار حکومت کرتی رہی؟ کیوں نہیں بنا؟ کیا فسادات نہیں ہو رہے تھے؟ ایک ایک فساد کے اندر 5-5 ہزار مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ گیا، مگر قانون آج تک نہیں بنا۔ میں نے کہا کانگریس گورنمنٹ نے 2 الیکشن پہلے، یعنی تقریباً 10-12 سال پہلے، ورنہ 8-9 سال تو گزر گئے، مینیفیسٹو کے اندر وعدہ کیا کہ کانگریس برسر اقتدار آئے گی تو انسداد فساد بل بنے گا۔ میں گیا، میں نے سونیا جی سے کہا، پرائم منسٹر سے کہا، اور میں نے کہا کہ دیکھیے کانگریس کی ایک تاریخ رہی ہے،
آپ اگر کانگریس کو اس تاریخ سے باہر کر دیں گے کانگریس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کانگریس ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو اقتدار کے لیے سودا کرے۔ آپ نے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کیجیے۔ بار بار کہنے پر وعدہ پورا کرنے کی بات ہوئی، لیکن قانون بنا تو اس قانون میں پولیس کو اور اختیارات دے دیے گئے۔ میں نے کہا کہ بابا کانگریس اور اختیارات پولیس کو دے رہی، جب کم اختیارات ہیں تو 50,000 سے زیادہ مسلمان مار دیا گیا، اور اختیار دے دو 1 لاکھ اور مر جائے گا۔ ہم نے پورے ملک کے اندر ہلچل مچا دی، بڑے بڑے اجتماعات کیے، اور ہم نے کہا اگر قانون بننا ہے تو ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے بنے گا، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ ہم نے کہا کہ قانون بنے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی انتظامیہ کو ذمہ دار بناؤ، اور اگر نہیں بناتے قانون مت بناؤ۔ 50,000 مسلمان شہید ہوا ہے، 1 لاکھ اور ہو جائے گا، مسلمان کم نہیں ہوگا۔ میرے بھائی مسلمان کم نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ قانون کے اندر ترمیم کی بات آئی، میں سونیا جی سے ملا گھر گیا، میں نے کہا کہ قانون میں ترمیم کرائیے، آپ نہیں کرائیں گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو وعدے کیے تھے وہ وعدے آپ نے پورے نہیں کیے، الیکشن میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنانے کے بعد خود چیئرمین بنی، اور بن کر کے بہترین بل بنایا۔ جو صاحب بھی اس کے ممبر تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، وہ بل بہترین بل ہے۔ اس کے اندر قانون کہتا ہے کہ انتظامیہ مکمل ذمہ دار ہے، مرنے کے بعد معاوضہ جو بھی مرے گا 25 لاکھ تک میرے خیال میں ہے کہ اتنے روپے دینے پڑیں گے، مکمل ہے۔ اس کے اندر ایک شق ہے کہ ایک کمیٹی ہوگی، بل میں تو یہ بتایا کہ اس میں 3 عورتیں اس کی ممبر ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا ہونا چاہیے، میں نے لکھا کہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جہاں فساد ہوا ہے ڈسٹرکٹ اتھارٹی کتنی ذمہ دار ہے، یہ کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی کے اندر اقلیت اور اکثریت دونوں کے لوگ ہیں۔ 3 عورتیں، ہم نے کہا کہ آپ عورتیں کم کر دیجئے، 2 کر دیجئے، باقی مرد کر دیجئے تاکہ کہیں بھی جانے میں سہولت ہو۔ یہ عورتوں کو ظاہر ہے کہ جوان تو ہو گئی نہیں، بوڑھی عورتیں ہوں گی، انہیں لے کر کے فساد زدہ علاقے میں جانا وہ بیچاری جا بھی پائیں گی کہ نہیں جا پائیں گی، خدا جانے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی مردوں کو رکھ لو، وہ چلے تو جائیں گے۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ جا کر کے دیکھے اور یہ فیصلہ کرے کہ انتظامیہ اس فساد کی کتنی ذمہ دار ہے۔ اب جو 10 دن پہلے جو بات چیت ہوئی اس کے اندر اسے نکال دیا گیا، اور جو ایک بنی ہوئی ہے ساری دنیا کے اندر ہندوستان ہیومن رائٹس کمیشن، اس کو ذمہ داری دے دی گئی۔ ہم نے پھر اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ ہم نے کہا ہیومن رائٹس کمیشن کیا کرے گا؟ ارے یہ کمیشن تو 65 سال سے بنا ہوا ہے، مسلمان شہید ہوتا رہا، مرتا ہوا، لٹتا رہا، آگ لگتی رہے، آج تک کمیشن نے کچھ، آج کمیشن کیا کر دے گا؟ آپ اس کو دیکھیے۔ جو کمیٹی بنائی گئی تھی میں نے جو صاحب کو دیا، اور میں نے ایک بڑے بنیادی آدمی سے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے جو بات ہوئی ہے میں دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھ کو اس کا مسودہ دے دیا، میں نے پڑھوا کر کے کہا کہ اس کے خلاف لکھیے، اور لکھ کر کے ہم نے پھر سونیا جی کے ہاتھ میں دے دیا، پرائم منسٹر کا، کہ آپ دیکھیے اس کو تبدیل کیجئے۔ صحیح ہے
بل بہت اچھا ہے، ہیومن رائٹ کمیشن کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں، اس بیچارے کا انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ جمعیت علماء کام کر رہی ہے، ہم جو کر سکتے ہیں کام وہ کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بل کو نہیں لائیں گے تو آپ خود اپنے آپ کو 10 قدم اور نہیں 100 قدم پیچھے کر لیں گے۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، مولانا